کس قدر ہیں خوش نصیب، اور جانے والے بھی خوش نصیب ہیں، جن کی قبر پر جا کے قرآن سنایا جا رہا ہے وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ مجھے ایک ساؤنڈ سسٹم والا ملا آدمی، وہ کہنے لگا الحمدللہ میں 11 سال سے باقاعدہ، کتنے سال سے، جن کے والدین وصال کر چکے وہ لازمی بولیں تاکہ یہ ان کے دل پہ بھی چوٹ ہو کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا۔ کہتے ہیں 11 سال سے روزانہ، مگر یہ کہ شہر سے باہر ہوں وہ علیحدہ ہے، وہ استثناء ہے، جب بھی شہر میں ہوں 11 سال ہو گئے، کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ ابا اور اماں کی قبر پہ جا کے قرآن نہ سنایا ہو۔ میں مانتا ہوں کہ دنیا میں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں بڑا شرف ہے، اور والدین کا بڑا روح راضی ہوتا ہے، دل راضی ہوتا ہے، لیکن یقین کریں کہ جن کے والدین قبر میں ہوں اور جا کے کوئی قرآن سنا دے، اور ایصال ثواب کتنا ہے۔ یہ جو منکر نکیر ہیں، کبھی سوچا میرے اور آپ کے مرنے کے بعد یہ کہاں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں یہ منکر نکیر فرشتے، عرض کرتے ہیں مولا جو ڈیوٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی، بندہ دنیا سے جا چکا ہے، نامہ اعمال کا سلسلہ رک چکا ہے، ہمیں اجازت عطا فرما آسمانوں پر آئیں تیری عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے آسمان میری عبادت کرنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اجازت عطا فرما زمین پر تیری عبادت کرتے رہیں۔ حکم ہوتا ہے فرشتے بہت ہیں جو زمین پر میری عبادت کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، اب آسمانوں پر بھی اجازت نہیں ہے، زمینوں پر بھی اجازت نہیں مل رہی، مولا ہمیں حکم فرما پھر ہم کیا کریں؟ ارے قربان جائیں، اللہ تعالی محبوب کے امت سے اور غلاموں سے محبت کتنی فرماتا ہے۔ منکر نکیر جب عرض کرتے ہیں حکم ہوتا ہے میرے فرشتوں میرا بندہ میرے محبوب کا غلام دنیا سے جا چکا ہے، مولا عرض کرتے ہیں جا چکا ہے، عرض کرتے ہیں مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے اس کی قبر پر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور میری تسبیحات پڑھتے رہو، میرے نام کی تکبیریں پڑھتے رہو۔ مولا پھر ثواب کیا ہوگا؟ فرمایا ثواب قیامت تک جتنا پڑھتے رہو گے اس کا ثواب میرے بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوش نصیبی ہے محبوب کے غلاموں کے لیے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں اللہ تعالی نے بخشش کا سامان پھر بھی ہمارا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ والد صاحب کے حوالے سے ہے ایصال ثواب کے لیے، والدہ کے حقوق اور والدہ کے فضائل ماں کے تقریباً ہم سنتے رہتے ہیں، میں چاہوں گا کچھ نہ کچھ آپ کو والد محترم کے حوالے سے بھی سنا دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الوالدہ اوسط ابواب الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو باپ ہے یہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ بولیں بولیں، جنت کا مین مرکزی دروازہ کیا ہے؟ ہر اولاد کے لیے اس کا والد جو ہے یہ مین گیٹ، مرکزی گیٹ جو ہے، مرکزی دروازہ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئتا، اب تیری مرضی ہے، ان یدا، چاہے تو اس کو ضائع کر دے، ابھی حفاظہ، یا چاہے تو اس کی حفاظت کر لے۔ ارے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے والد کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، حدیث پاک میں اس کی شرح میں علماء نے فرمایا ہے، فرمایا جس کے دل میں یہ چاہت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مین دروازہ بہت ہی خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور جنت تو ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے، ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ کاش میں بھی مرکزی دروازے سے جاؤں، مین دروازے سے میری انٹری ہو۔ تو جو جو چاہت رکھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نسخہ عطا فرما گئے ہیں، فرمایا تیرے مین دروازے سے داخل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ تیرے باپ کی رضامندی ہے۔ جو دنیا میں اپنے والد کو باپ کو خوش کر لیتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ، جنت میں وہ جب جائے گا تو عام دروازے سے نہیں، مرکزی دروازے سے اس کا سلام سلام کہہ کے استقبال کیا جا رہا ہوگا۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ مرکزی دروازے جنتی سے ہماری انٹری ہو، وہ والد باپ ان سے محبت کرے، ان سے حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ اگر راضی ہو جائے، فرمایا یہ دلیل ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہے۔ وسخط الربی فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کی ناراضگی والد کی، باپ کی ناراضگی میں ہے۔ بعض لوگ ماں کی تو بڑی خدمت کرتے ہیں لیکن باپ سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ بھیا جس طرح ماں کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین میں سے جو باپ ہے اس کو بھی بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو باپ کی خدمت کرنی، اور علماء نے فرمایا کہ اس میں تقریباً ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو صاحب اولاد ہوں گے، یعنی باپ بیٹھے۔ تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے تھوڑی سی اس حدیث پاک سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا باپ کو، کتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی خوشنودی کو، رضا کو، پسند کو باپ کی پسند میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ باپ کی پسند میں کیا کر دیا ہے بھیا؟ چھوٹی بات ہے؟ ہمارے ہاں وزیر اعظم جو ہو وہ کسی کو کہہ دینا یار جو اس نے کہہ دیا جو نا بس پھر وہی ہے، اس نے ہاں کر دی تو ہاں، نہ کر دی تو ہم سب کہیں گے یار یہ بڑا، یہ کیا وزارتیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، اور ہے کہ بھی نہیں ہیں۔ کیا فائدہ ایسی وزارتوں کا جہاں غریبوں کی بد دعائیں ہوں؟ کیا فائدہ؟ اور بادشاہ حقیقی، مالک حقیقی، خالق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری پسند باپ کی پسند میں ہے۔ تو اب غور کر لیں کہ باپ کا رتبہ کتنا ہے۔ وہ ایک بچے کا باپ ہے یا 10 بچوں کا باپ ہے، سب کی فضیلت یہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنا مقام دیکھیں، اللہ نے بنایا، ہم تو انتہائی گناہ گار ہیں، لیکن کبھی سوچیں وہ ہم پہ اتنا کرم فرمائے اور اپنی رضا کو ہماری رضا کے اندر پوشیدہ کر دے، اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اس رب کے سامنے اپنی پیشانیاں ہی نہ جھکائیں۔ اب جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں بھائی؟ یہ اصلاحی باتیں تو میں نے کرنی ہے، پھر جو ذوقی بیان ہوتا ہے وہ آج کل ہمارا روٹین چل پڑی ہے، وہ نہ کریں تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ باتیں بھی سنا کریں، یہ ضروری ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، اس کا جواب ہر کوئی اپنے دل میں لازمی دے، اپنے آپ سے تو دے۔ جس رب تعالیٰ نے ہمارا اتنا مقام بیان فرمایا محبوب کی زبانی، ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ آج تو کوئی اپنی سگی اولاد کے لیے نہیں کہتا، جو یہ کہہ دے گا میں کہہ دوں گا۔ دوستیاں بھی آپ کو پتہ کہاں تک ہے۔ میں نے کہا یہ تو مخلوق کی باتیں ہیں، اللہ کی تو مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہو کہ جب فرمائے کہ میرے بندے کو، اس بندے کو راضی کر لو جو تمہارا باپ ہے، تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ تو غور کر لیں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھکا کریں، وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے گناہ گار، پھر بھی غور کر لیجئے حدیث پاک میں فرمایا گیا باپ عام نہیں ہے، مرکزی دروازہ ہے جنت کا، مرکزی دروازہ۔ کتنا شرف ہوا ہے۔ اور حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ناظر الوالد الی ولدہ فسرہ، فرمایا جو باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتا ہے، بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، اور بیٹا ایسا ہے جس نے باپ کو خوش کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ باپ میں نے دیکھے ایسے بھی ہیں کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ نافرمان ہے۔ آنکھ کا آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں لکھ کر نافرمانوں کو آنکھ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو میری جائیداد نہیں دینی، کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟
کی آمد، میٹھے کی آمد، منٹھار کی آمد، دلبر کی آمد، دلدار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ ہماری بشریت کا خمیر یہی مٹی ہے، چونکہ اس مٹی میں بیماری ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر ہم تھوک دیں، تھوکنا منع، بیماری، اور مصطفیٰ پوچھو نا صدیق اکبر سے ایڈی پہ کیا لگایا تھا، پوچھو نا مولا علی سے آنکھوں میں کیا لگایا تھا، پوچھو نا قتادہ سے آنکھ کا ڈیلا جب باہر آ گیا تھا، آنکھ کا ڈیلا کیا لگایا تھا، پوچھو نا امام حسین میں اتنی سکت کہاں سے تھی۔ ارے بھائیا یہ لگتا ہے آپ سنتے کم میں لگتا بھائی، یہ نون بیچ میں سے حذف نہیں ہونا چاہیے، سنتے اگر نون گیا تو پھر سوتے ہو جائیں گے۔ اللہ، ان کی بشریت کا عالم یہ ہے۔ ارے تو میں تھوک دے بیماری آ جاتی ہے، مصطفیٰ کھاری کنویں میں تھوک دیتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ تھوک دیں تو شفا ہی شفا ہے، تو پھر ہم کب ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہیں دور ہی ہم نکل گئے، بس محبوب کا ذکر ہی ایسا ہے، اور دعا کریں کہ گمے ہی رہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ہم تو غافل ہو گئے، ہمیں دنیا داروں کی تعریف، میں محفل میں بیٹھوں گا، عام محفل میں، چوک میں، گھر میں، کبھی وزیر اعظم کی تعریف، کبھی مذمت، کبھی ایم این اے کی تعریف، کبھی مذمت۔ ارے ان کو چھوڑو بھائی، کملی والے کا ذکر کیا کرو تاکہ برکتیں آئیں۔ اور نہ یاروں دوستوں کی محفلوں میں یہ ذکر رہا، نہیں کرتے، اب یہ بس محفلوں تک ہی رہ گیا، بس خالی آئیں گے مولوی صاحب سنائیں گے۔ آپ کیوں نہیں، سب محبوب کے غلام ہیں، سب سنایا کریں، جہاں جو علماء سے سنے نا، آپس میں بیٹھے بچوں کو بتایا کریں، یاروں دوستوں کو بتایا کرو، یار ان کو چھوڑو دنیا داروں کی باتیں، آؤ آج مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ان کے پسینے کی باتیں، کبھی ان کے لعاب دہن کی باتیں، کبھی ان کے نور کی باتیں، کبھی ان کے مدینے کی باتیں۔ یہ خوبصورت زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، اس سے زندگی صرف دنیا کی نہیں، قبر کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی بلے بلے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کا درس اور سبق یہی ہے، جن کے والدین وفات پا گئے، برائے مہربانی یہ نہ سمجھیں کہ بس آیا گیا کھاتا گول ہو گیا، ان کی قبر پہ جائیں، اشارے ثواب کریں انشاءاللہ۔ تو کہہ دو بھائی، یہ بیان شروع نہیں کر رہا، ختم کر رہا ہوں۔ تو سنیں، اگر نہیں جا سکتے سورہ یاسین شریف گھر میں پڑھیں، کتنا ثواب ہے؟ 10 قرآن پاک کا۔ اللہ، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دو، اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیر کتنی لگتی ہے بھیا؟ 10 منٹ۔ غیر حافظ 15 منٹ میں پڑھ دے گا، 20 منٹ میں پڑھ دے گا، کیا 15-20 منٹ اپنے ابا اور اماں کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اور جن کے حیات ہیں، دادا دادی نانا نانی کے لیے نکال دو بھیا، نکالا کریں، یہ لازمی پڑھیں۔ اور اتنا بھی نہیں، اور دنیا میں اتنی ہم گھس گئے اور کھانے پینے اور کمانے کی فکر میں ہیں، کم از کم 3 دفعہ کل شریف تو پڑھ دیں۔ اس پر بھی اللہ رب العزت ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک پورے قرآن کا ثواب۔ سورہ فاتحہ ملا یہ۔ اب ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ، کہتے جی ہمیں پڑھ تو لیتے ہیں، بخشنا نہیں آتا۔ ارے بھیا، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اس رب سے عرض کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کی بھی جانتا ہے۔ بس دل میں رکھ کے سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھ دیں کہ میں نے ابا اور اماں کے لیے پڑھی ہے، یہ ثواب پہنچ جانا ہے، یہ پہنچ جانا ہے، یقین کریں۔ تو کوشش کیجئے۔ ہاں ماشاءاللہ یہ آن لائن ہی ثواب ہے، اب تو آن لائن اب نکالا ہے، لیکن الحمدللہ دین اسلام میں پہلے سے آ رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، یہ میں جملہ دے رہا ہوں، یہ بات سمجھیں گے، بات سے شاید سر سے اوپر سے ہو جائے۔ بعض آن لائن سارے، یہ دنیا والا آن لائن سارا مانتے ہیں، سارے ہی مانتے ہیں، لیکن بھائی جو دین والا ہے وہ سنی مانتا ہے، اور یہ پکا آن لائن ہے،
ادھر تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، ادھر اضافہ ہی اضافہ ہے، اضافہ ہی اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ اصال ثواب والدین کے لیے ضرور، ان کے لیے دعا لازمی کرنی ہے۔ جن کے حیات ہیں، یقین کر لیں، آپ قسم لے لیں، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ یقین کریں، والدین کا اگر دوسرا نام مجھ سے پوچھو نا، یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے۔ ان سے محبت کیجیے، انہوں نے ہمیں محبت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یقین کریں، جب ہمیں حاجت تھی اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے، ہمارے پیشاب سے اور گندگی سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ ان کو کبھی ایسا نہ ہے کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ خدمت کریں اور دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ جان و دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔